سو اگر آپ جو تفصیل بتا رہے ہیں اس کے اکارڈنگلی ہی آپ نے عوام کی بھلائی کے لیے اتنے اقدامات کیے ہیں، تو پھر آزاد کشمیر کے لوگ سڑکوں پر کیوں ہیں، احتجاج کیوں کر رہے ہیں حکومت کے خلاف؟ دیکھیے، دو چیزیں بالکل ڈفرینٹ ہیں. ایک تو جو یہ آپ کا سوال ہے یہ تھوڑا سا ان ڈیٹیل آنسر چاہے گا. جب میں نے یہ سارے گڈ گورننس کے اقدامات کیے تو پھر میں نے آزاد کشمیر میں اپنے اولین 10-15 دنوں میں آزاد کشمیر میں جو مافیاز تھے ان پہ بھی ہاتھ ڈالا. اس کے بعد میں پرائم منسٹر پاکستان کو جب ملا میاں شہباز شریف صاحب کو، تو انہوں نے ایک شکوے کے انداز میں کہا جی کہ آزاد کشمیر میں کاؤنٹر فیٹ سگریٹ بنتے ہیں، تو اس سے ہماری اکانومی کو 70-80 روپے کا ارب کا نقصان ہوتا ہے پاکستان کی اکانومی کو. کائنڈلی پرائم منسٹر صاحب اس کو دیکھیے. تو وہ میں نے 15 دنوں میں وہ جو آزاد کشمیر کا سگریٹ مافیا تھا اس کو جڑ سے اکاڑ پھینکا. تو یہ سارے ایشوز تھے. اس کے ساتھ ہی ہوا یہ کہ جولائی میں پاکستان میں بلوں میں ٹیکسز بڑھائے گئے، تو وہی امپیکٹ آزاد کشمیر میں بھی آیا. اس پہ وہ انریسٹ بڑھ گیا. اب ایک ویکیوم آلریڈی پریزنٹ تھا. اس انریسٹ کو اور ان سارے مافیاز کی اسپانسرشپ سے جائز پرامن رہ کے اپنی حق کی بات کرنے والے لوگ تھے، ان کی تو نمائندگی پوری طرح وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کی. لیکن پھر اس میں مختلف پریشر گروپ شامل ہوتے گئے اور یہ ایک کمپلیکس سچویشن کریٹ کر دی گئی. تو قانون کی عملداری کو قائم کرتے ہوئے جتنے مافیاز ہیں جن سے آزاد کشمیر کے لوگوں کو جو حقوق مل رہے ہیں وہ متاثر ہونے کا اندیشہ ہے، ان کو ون گو میں لیں. اور میں نے ان کو ون گو میں لیا. اس کی وجہ سے تھوڑی سی اضطرابی کیفیت پیدا ہوئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان احتجاجوں میں کہیں نہ کہیں کوئی غیر ملکی فنڈنگ، کوئی غیر ملکی عناصر بھی شامل ہیں؟ دیکھیے، اس میں چونکہ یہ پبلک پروٹیسٹ ہیں، اس میں ہر قسم کا مکتبہ فکر اس میں شامل ہے. لیکن ڈیفینیٹلی چونکہ بینگ گورنمنٹ میرا کام ہے کہ اس کو مائنیوٹلی اسٹڈی کرنا، تو میری یہ خواہش بھی ہے کہ جو ہماری عوامی ایکشن کمیٹیز ہیں ان میں بڑے سینسیبل لوگ ہیں، بڑے سمجھدار لوگ بھی ہیں، تو وہ خود اس مکتبہ فکر کو وہ خود دیکھ پائیں گے. اور اب جو دوست ہمارے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، آج بھی کل رات کو مذاکراتی کمیٹیوں کا پہلا سیشن تھا، تو یہ ذمہ داری اخلاقی ان پر عائد ہوتی ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے آئین اور قانون کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ود ان دا پیرامیٹرز آف دا لا اپنی ڈیمانڈز پیش کریں. اور گورنمنٹ پوری طرح اس بات پر فوکس کرے گی کہ عوامی ایکشن کمیٹیز کے جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل لیگل ایشوز ہیں ان کو ان کے ساتھ مل بیٹھ کر حل کیا جائے.